چین کا نیا 5 سالہ منصوبہ، انقلابی تبدیلیوں کی حکمت عملی تیار۔ چین کا فوکس زیادہ پیداوار کے بجائے جدید ٹیکنالوجی پر ہوگا۔ تحقیق و ترقی کا بجٹ 400 ارب یوان سے زیادہ مقرر کیے جانے کا امکان۔ مصنوعی ذہانت اور گرین انرجی کے شعبوں پر خصوصی توجہ ہوگی۔ گرین اکانومی اور لو الٹیٹیوڈ اکانومی کی 2 نئی اصطلاحیں متعارف۔ چین نے اپنے اگلے 5 سالہ منصوبے کے تحت ملک کے معاشی ماڈل میں انقلابی تبدیلیاں لانے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ چین کا فوکس اب زیادہ پیداوار اور صنعتی ترقی کے بجائے جدید ٹیکنالوجی کے فروغ اور اپنے ملک کو ایک بڑا صارف بنانے پر ہوگا۔ ہائی ٹیک شعبوں میں ریکارڈ سرمایہ کاری کی جائے گی۔ مصنوعی ذہانت اور گرین انرجی کے سیکٹر سے متعلق بھی بڑے اہداف مقرر کیے جائیں گے۔ اس معاملے کی تفصیل کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ چین کا 15واں 5 سالہ منصوبہ اس وقت منظوری کے مراحل میں ہے، جس کے تحت سال 2030 تک کے لیے ملکی معاشی پالیسیوں میں بڑی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ چین کی نیشنل پیپلز کانگریس اور چائنیز پیپلز پولیٹیکل کنسلٹیٹو کانفرنس پر مشتمل 2 ایوانوں کا سالانہ اجلاس 5 مارچ سے شروع ہوا، جو 12 مارچ تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ساری دنیا کی نظریں اس وقت اس اجلاس پر ہیں، جہاں 2030 تک یعنی اگلے 5 سال کے منصوبے کی منظوری دی جا رہی ہے۔ یوریشیا ریویو میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل کے مطابق چین ہر قیمت پر ترقی کے دور سے نکل کر ایک جدید ٹیکنالوجی پر مبنی معیشت کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ چین کی جی ڈی پی گروتھ کا ہدف تقریباً 5% کے قریب ہے۔ اگرچہ یہ ماضی کے 10% گروتھ سے کم ہے، لیکن ماہرین معیشت یہ سمجھتے ہیں کہ 19,000 ارب ڈالر کی معیشت کے لیے یہ ہدف زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ چین کی توجہ جی ڈی پی گروتھ پر بہت زیادہ ہونے کے بجائے نیو پروڈکٹیو فورسز پر ہوگی۔ پلوں اور فیکٹریوں کی پرانی حکمت عملی کے بجائے جدت اور شہریوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے گی۔ جدت کی سوچ کے ساتھ کوانٹم کمپیوٹنگ، بائیو مینوفیکچرنگ اور ہائیڈروجن انرجی جیسے ہائی ٹیک شعبوں میں ریکارڈ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ اس سال تحقیق و ترقی کا بجٹ 400 ارب یوان سے زیادہ ہوگا، جو اب تک کا سب سے بڑا بجٹ ہے۔ یہ تبدیلی صرف مغربی ممالک سے مقابلے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے تعلیم یافتہ افرادی قوت کے لیے اعلیٰ معیار کی نوکریاں بھی پیدا ہوں گی۔ چین سیمی کنڈکٹر اور مصنوعی ذہانت میں خود انحصاری کی جانب بڑھنے کا ارادہ بھی کر چکا ہے۔ اگلے 5 سالہ منصوبے میں 2 مزید اصطلاحیں سامنے آئی ہیں، جنہیں گرین اکانومی اور لو الٹیٹیوڈ اکانومی کا نام دیا جا رہا ہے۔ گرین اکانومی سے مراد ملک میں بوڑھے افراد کی دیکھ بھال کے لیے ادارے قائم کرنا ہے، جن میں اسپتال، نرسنگ ہومز، ادویات کی تیاری، رہائشی کمیونٹیز اور فلاحی اقدامات کے حوالے سے انفراسٹرکچر کی تعمیر شامل ہے۔ گرین کا لفظ بالوں کے گرے ہونے سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب معاشرے کے زیادہ تر افراد کا معمر ہو جانا ہے۔ لو الٹیٹیوڈ اکانومی سے مراد وہ معاشی سرگرمیاں ہیں جو زمین کے قریب کم بلندی پر اڑنے والی ٹیکنالوجی پر مبنی ہیں، جس میں ڈرونز کے ذریعے سامان کی ترسیل اور ایئر ٹیکسی وغیرہ شامل ہیں۔ ان دونوں اکانومیز کے ذریعے چین میں بڑی معاشی سرگرمیوں کی توقع کی جا رہی ہے۔ آرٹیکل کے مطابق چین صارفین پر مبنی ماڈل کی طرف منتقل ہو رہا ہے، جو دنیا کے دیگر ممالک کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ وہ چینی صارفین کو اپنی اشیاء بیچیں۔ نئے 5 سالہ منصوبے میں سب سے اہم پیش رفت چینی صارف پر دوبارہ زور دینا ہے۔ برسوں سے ناقدین کہتے آ رہے ہیں کہ چین بہت زیادہ بچت کرتا ہے اور بہت کم خرچ کرتا ہے، جس سے عالمی تجارت میں عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ نئے 5 سالہ منصوبے میں گھریلو صارفین کی شرح کو 2030 تک جی ڈی پی کے تقریباً 47% تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی چین میں لوگوں کے اخراجات کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، جس سے دنیا کے دیگر ممالک بھی چینی خریداروں کو اپنا سامان بیچ سکیں گے۔ آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ نئے منصوبے کے تحت اگلے 5 سال میں چین صرف خام مال کا خریدار
نہیں ہوگا بلکہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور گرین انرجی میں دنیا کا اہم شراکت دار ہوگا۔ اس 5 سالہ منصوبے میں چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی تعمیر کو مزید معیاری اور مضبوط بنانے کا امکان ہے۔ اس منصوبے کے تحت چین اپنی الیکٹرک گاڑیوں، لیتھیم بیٹریوں اور سولر پروڈکٹس کی ایکسپورٹ بھی بڑھائے گا۔ چین کے اگلے 5 سالہ منصوبے میں نیشنل ڈیولپمنٹ پلاننگ لا یعنی قانون کے منظور ہونے کی توقع ہے، جس سے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو ایک مضبوط قانونی تحفظ ملے گا۔ آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ ایک زیادہ مستحکم، صارفین پر مبنی چین نہ صرف چینی عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ عالمی معیشت کو بھی ترقی کا ایک موقع فراہم کرے گا۔ آرٹیکل کے مطابق تاریخ میں سال 2026 کو تبدیلی کے سال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔